الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ نصاب الصرف سبق نمبر 3۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیجیے اور کتاب پڑھنے کی دعا بھی پڑھ لیجیے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سبق کا نام ہے حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان۔ دیکھیے اس سبق میں کیا ہے کہ کسی بھی عربی الفاظ میں اصل حروف کون ہیں اسے لغت میں، ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں کیسے پہچانیں گے، اسی کے مدد سے ہم جانیں گے کہ کون سا اصلی ہے، کون سا زائد ہے۔ کن کن حروف کو آنے کے بعد ہم پہچان جائیں گے کہ یہ حروف زائدہ ہے، اور اس کو ہم لغت میں نہیں ڈھونڈیں گے تاکہ پریشانی کم ہو۔ اگر حروف اصلیہ حروف زائدہ کی پہچان ہو جائے گی تو لغت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیے کسی کلمے کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ، یعنی جن حروف سے وہ بنا ہے وہ حروف اصلیہ کہلائے گا، اور ان کے علاوہ دیگر حروف کو جو اس کلمے میں ہو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ جیسے لفظ کتابن میں کاف تا با حروف اصلیہ اور الف زائدہ ہے۔ اسی طرح اور بھی مثال ہے، جیسے رجال۔ رجال کیا ہے؟ یہ رجلن کی جمع ہے، تو را جیم لام، یہ را جیم لام یہ اصلی ہوگا، اور جو الف اس میں رجال میں الف جو بڑھ گیا ہے یہ اس کا زائدہ حروف ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، جتنے بھی جمع بنائے جاتے ہیں وہ حروف کے زوائد ملانے سے ہی بنتے ہیں۔ کتاب میں جیسے الف بنا ہوا ہے، یہ اصل میں کتب سے بنا ہوا ہے، کتبہ سے بنا ہوا ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ آئیے اور سمجھتے ہیں کسی کلمے کے حروف اصلیہ و زائدہ کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ اس کی پہچان کے لیے سب سے پہلے اس کلمے کا وزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ صرفیوں نے، جو علم صرف کے ماہرین ہوتے ہیں، صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے بطور میزان 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اہل علم والے جو تھے وہ عربی الفاظ کو پکڑنے کے لیے کہ زائدہ ہے، اصلی ہے، اس کو پکڑنے کے لیے ہمیں 3 حروف کا چنا گیا ہے، ایک فا، ایک عین اور ایک لام۔ لہٰذا ہر کلمے کے وزن میں ہمیشہ فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام ضرور ہوں گے۔ وزن معلوم کرنے، وزن یعنی ایسے آسان لفظوں میں سمجھے فارمولہ معلوم کرنے کے بعد جو حروف فا، عین اور 1 یا 2 یا 3 لام کی جگہ پر واقع ہوں گے وہ حروف اصلیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ جیسے ضربہ بر وزن فعلا، اکرما بر وزن افعلا، اس مثال میں حمزہ زائدہ ہے۔ اب دیکھیں فا، عین، لام یہ اصلی ہوں گے، ان کے علاوہ جو کچھ بھی بڑھے گا، لیکن لام میں 1 لام بھی ہو سکتا ہے، 2 لام بھی ہو سکتا ہے، 3 لام کے بھی جگہ پر کوئی حروف آئے تو بھی وہ اصلی ہی کہلائے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر چوتھے میں بڑھے کوئی تو یہ زائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فا، عین، 1 لام، 2 لام یا 3 لام یہ اصلی ہوں گے، باقی جو حروف بڑھیں گے وہ زائدہ ہوں گے۔ آگے چلیں، فائدہ نمبر 1 اور 2۔ ایک میں کیا ہے؟ موزون، یعنی جس کو وزن کیا گیا ہے۔ موزون میں جو حرف وزن کے فا کے مقابلے میں آئے اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابلے میں آئے اسے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابلے میں آئے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ فارمولہ ہے ہمارے پاس فا، عین، لام، تو فا کے حروف، فا کی جگہ پر کچھ بھی آ جائے، جیسے ضربہ، نصرہ، تو فا، عین، لام بیٹھائیں گے تو ضربہ میں دیکھیے فا کی جگہ میں ضاد آیا، ٹھیک ہے، عین کی جگہ میں را، دورا، اور لام کی جگہ میں با، تو ضربہ فعلا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فارمولے کے اعتبار سے یہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نصرہ ہے، اسی طرح سمیعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے حروف ہیں جو فا، عین، لام کی جگہ میں، ہم بولیں گے فا کلمہ میں کیا ہے تو بولیں گے نون، ہاں، عین کلمہ میں کیا ہے تو صاد، اور لام کلمہ میں کیا ہے تو را، نصارہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو حروف جس جگہ میں، جس کے مقابلے میں، جس کے سامنے سیٹ ہوتا ہے اسی کا نام رکھا جاتا ہے،
वही कलमा कहा जाता है। दूसरा, हरूफ ज़ायदा है कितने? ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर हरूफ ज़ायदा है कितने। बड़ी बड़ी किताबों में हिदायत शरीफ से निकाली गई है ये चीज़ें, हमने पढ़ा है हिदायत शरीफ में। सअलतुमूनिहा, सअलतुमूनिहा, इस पूरे में 10 हरूफ शामिल है। सअलतुमूनिहा, ठीक है। सीन, हमज़ा, लाम, ता, मीम, वाव, नून, या, हा और अलिफ। इसे एक और फॉर्मूला से समझ सकते हैं, अल यौमा तनसाहु, अल यौमा तनसाहु। तो इसमें भी अल यौमा तनसाहु में, असअलतुमूनिहा में, ये दोनों 10 हरूफ का मजमुआ है, ठीक है। दोनों में से जो याद रहेगा आपको तो ज़ायदा हरूफ पकड़ लेंगे आप, यानी जो ज़ायद हरूफ होंगे वो हमेशा इन्हीं हरूफों में से होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जहाँ जहाँ आएंगे वो ज़ायदा ही होंगे, ऐसा नहीं है। समीआ में सीन इसमें भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर ज़ायदा हो तो इन्हीं 10 में से कोई एक होगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़ायदा हरूफ यही बनते हैं। इसके अलावा ऐसे तो अरबी अल्फाज 29 है, 29 में से सिर्फ ये 10 ही ज़ायदा बनने की सलाहियत रखते हैं। उम्मीद है ये सबक बखूबी समझ गए होंगे। इस सबक को याद कीजिए, ख़ास करके इसका ज़ायदा हरूफ का मजमुआ ज़रूर याद कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरे तालिब इल्म को भी बताइए। और खुलासतुन नहव के भी असबाक हमने 10 से ज़ायद डाल रहे हैं, उसे भी आप ज़रूर मुलाहज़ा फरमाइए। हमारे चैनल का नाम है इल्म ही कामयाबी है।